بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 212 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے مؤول کا بیان۔ آج کے ہمارے سبق میں ہم مشترک کے مقابل ایک مؤول ہوتا ہے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر سادہ لفظوں میں بات کی جائے ابتداءً ہی تو وہ تو یہ ہے کہ مشترک کے جو مختلف معنی ہوتے ہیں، جب آپ غور و فکر کے بعد کسی ایک معنی کو اپنا لیتے ہیں تو وہی مؤول بن جاتا ہے۔ بہرحال اس کی تفصیل ہم سبق میں پڑھتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور اس کے بعد باقاعدہ سبق کی وضاحت کی طرف بھی بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں ثم ذکر المصنف بعدہ المؤول، پھر مصنف نے اس کے بعد مؤول کو ذکر کیا تو فقال، تو فرمایا وَأَمَّا الْمُؤَوَّلُ فَمَا تَرَجَّحَ مِنَ الْمُشْتَرَكِ بَعْضُ وُجُوهِهِ بِغَالِبِ الرَّأْيِ يعني أن المشترك ما دام لم يترجح أحد معنييه على الآخر فهو مشترك، إذا ترجح أحد معنييه بتأويل المجتهد صار ذلك المشترك بعينه مؤولا۔ فرمایا کہ مؤول وہ لفظ مشترک ہے جس کے کوئی ایک معنی غالب رائے سے راجح ہو جائے، یعنی مشترک جب تک اس کے دو معنی میں سے ایک معنی دوسرے پر راجح نہ ہو تو وہ مشترک ہے، اور جب دو معنی میں سے ایک معنی مجتہد کی تعویل سے راجح ہو جائے تو وہ مشترک بعینہ مؤول ہو جائے گا۔ وَإِنَّمَا عُدَّ مِنْ أَقْسَامِ النَّظْمِ وَإِنْ حَصَلَ بِفِعْلِ التَّأْوِيلِ لِأَنَّ الْحُكْمَ بَعْدَ التَّأْوِيلِ يُضَافُ إِلَى الصِّيغَةِ فَكَأَنَّ النَّصْبَ وَرَدَ بِهَذَا۔ اور فرمایا کہ برحال جو یہ مؤول ہے اس کو نظم کی اقسام میں سے شمار کیا گیا ہے، اگرچہ وہ فعل تعویل سے حاصل ہوتا ہے، کیونکہ حکم تعویل کے بعد صیغے کی طرف وہ منسوب ہوتا ہے تو گویا نص اسی حکم پر وارد ہوئی ہے۔ وَإِنَّمَا قید بقوله من المشترک لأن المراد ها هنا هو هذا المؤول الذي بعد المشترك، وإلا فالخفي والمشكل والمجمل إذا زال خفاؤها بدليل ظني صار مؤولا أيضا ولكنه من اقسام البيان۔ اور فرمایا کہ مصنف علیہ رحمہ نے یہاں پر اپنی قول من المشترک کے ساتھ مقید کیا ہے، اس لیے کہ یہاں وہی مؤول مراد ہے جو مشترک کے بعد ہوتا ہے، ورنہ خفی، مشکل، مجمل جب ان کا خفا دلیل ظنی سے زائل ہو جائے تو ان کو بھی مؤول کہا جاتا ہے، لیکن یہ مؤول اقسام بیان میں سے ہے اور غالب رائے سے مراد ظن غالب ہے۔ فرمایا کہ والمراد بغالب الرأی الظن الغالب، غالب رائے سے مراد وہ کیا ہے؟ ظن غالب ہے، سواء حصل بخبر الواحد او القیاس او نحوی، برابر ہے کہ وہ خبر واحد سے حاصل ہو یا قیاس سے حاصل ہو یا اس کی مثل کسی اور چیز سے حاصل ہو۔ فلا يقال انه لا يشمل ما اذا حصل التعبیر بخبر الواحد بل بالقیاس فقط۔ فرمایا کہ اب یہ نہ کہا جائے کہ مؤول جو ہے اس صورت کو شامل نہ ہوگا جس میں خبر واحد سے تعویل حاصل ہو بلکہ صرف قیاس سے ہو۔ ثم الترجح من المشترك قد يكون بالتأمل في الصيغة وقد يكون بالتأمل في السباق كما قلنا في القروء بالنظر إلى نفسه وبالنظر إلى ثلاثة، وقد يكون بالنظر إلى السياق كما في قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث عرف أنه من الحل، وفي قوله أحلنا دار المقامت عرف انه من الحلول۔ پھر مشترک کے کسی ایک معنی کا راجح ہونا کبھی تو صیغے میں غور و فکر کے ذریعے آتا ہے اور کبھی سباق میں غور کرنے سے ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے قروء میں ذکر کیا، اس کی ذات کی طرف نسبت کرتے ہوئے اور ثلاثتن کی طرف نظر کرتے ہوئے، اور کبھی راجح ہونا سیاق کی طرف نظر کرتے ہوئے ہوتا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے
فرمان احل لکم لیلۃ الصیام الرفث میں معلوم ہوا کہ لفظ احل حل سے ہے، اور باری تعالیٰ کے قول احلنا دار المقامت میں معلوم ہوا کہ یہ حلول سے ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ کچھ مختصر سا حصہ اس کا مزید ہم پڑھ لیتے ہیں وحکم ہو اس کے بعد، تاکہ مؤول کا حکم بھی ہمیں سمجھ آ جائے، اور اس کے بعد ہم پھر اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وحکم عمل به علی احتمال الغلطی، اور مؤول کا حکم یہ ہے کہ غلطی کے احتمال کے ساتھ اس پہ عمل کرنا واجب ہے۔ ای حکم المؤول وجوب العمل بما جاء فی تعویل المجتہد مع احتمال انه غلط ویکون الصواب فی الجانب الآخر والحاصل انه ظنی واجب العمل غیر قطعی فی العلم فلا یکفر جاحده۔ فرمایا کہ یعنی مؤول کا حکم یہ ہے کہ مجتہد کی تعویل سے جو معنی متعین ہو اس پر عمل کرنا واجب ہے، اس احتمال کے ساتھ کہ یہ معنی غلط ہوں اور دوسرے معنی صحیح ہوں۔ حاصل یہ کہ مؤول ظنی ہے، قطعی نہیں ہے، اس پہ عمل کرنا واجب ہے، پس اس کے منکر کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ جی طلبہ کرام، آئیے ہم اب وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ در حقیقت مصنف نے مشترک کے بیان کے بعد مؤول کو ذکر کیا ہے، چنانچہ فرمایا کہ مؤول وہ مشترک ہے جس کا کوئی ایک معنی مجتہد کی تعویل سے راجح ہو کر متعین ہو جائے، یعنی جب تک مشترک کے معانی میں سے کسی معنی کو ترجیح نہیں دی جائے گی اس وقت تک اس کو مشترک کہا جائے گا، یعنی جب تک ترجیح نہیں دی جائے گی اس وقت تک وہ مشترک ہوگا، اور جب کسی ایک معنی کو مجتہد کی تعویل سے ترجیح دے دی جائے تو وہ مشترک نہیں رہے گا، بلکہ وہ مشترک خود بعینہ ہی مؤول ہو جائے گا۔ وَإِنَّمَا عُدَّ مِنْ أَقْسَامِ النَّظْمِ سے ایک اعتراض کا اصل میں جواب دیا جا رہا ہے، اور وہ اعتراض یہ ہے کہ مؤول کو وضع کے اعتبار سے نظم کی اقسام میں سے شمار کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ مؤول غالب رائے سے پیدا ہوتا ہے اور غالب رائے نظم کی قبیل سے نہیں ہے، لہٰذا مؤول نظم کی اقسام میں سے نہیں ہوگا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مؤول کا حصول اگرچہ فعل تعویل سے ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود مؤول کو نظم کے اقسام میں شمار کیا گیا ہے، کیونکہ تعویل کے بعد حکم صیغہ کی طرف منسوب ہوتا ہے اور صیغہ نظم کی قبیلہ سے ہے، لہٰذا مؤول نظم کے اقسام میں سے ہوگا، اور یہ ایسا ہو گیا گویا نص اس حکم کے ساتھ وارد ہوئی ہے۔ اب شارح فرماتے ہیں کہ مصنف نے مؤول کی تعریف میں من المشترک کی قید اس لیے لگائی تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہاں مؤول سے وہ مؤول مراد ہے جو مشترک سے پیدا ہوتا ہے، ورنہ اگر خفی مشکل اور مجمل کا خفا کسی دلیل ظنی سے دور کیا جائے تو اس کو بھی مؤول کہا جاتا ہے، لیکن یہ مؤول بیان ہے کہ اقسام میں سے ہے، نہ کہ نظم کے اقسام میں سے۔ اور وہ عمل مراد بغالب اللہ، یہ سے بھی ایک سوال کا جواب دیا جا رہا ہے، وہ سوال یہ کہ متن کی تعریف جامع نہیں ہے، کیونکہ مشترک کے ایک معنی کو کبھی خبر واحد کے ذریعے ترجیح دی جاتی ہے، حالانکہ غالب رائے کی قید کی وجہ سے یہ تعریف اس کو شامل نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ متن میں غالب رائے سے مراد ظن غالب ہے، اور ظن غالب خواہ خبر واحد سے حاصل ہو، خواہ قیاس سے حاصل ہو، خواہ تأمل وغیرہ سے حاصل ہو۔ بس اب یہ اشکال واقع نہیں ہوگا کہ مؤول کی تعریف اس صورت کو شامل نہیں ہے جس میں خبر واحد سے تعویل حاصل ہو، بلکہ صرف اس صورت کو شامل ہے جس میں قیاس کے ذریعے تعویل حاصل ہو، تو اب یہ اعتراض نہیں ہوگا۔ بہرحال اگر تعویل ظن غالب سے حاصل ہو تو وہ مؤول کہلائے گا، لیکن اگر دلیل قطعی کے ذریعے ایک معنی کو متعین کیا گیا ہو تو وہ مفسر کہلائے گا، مؤول نہیں کہلائے گا۔ شارح کہتے ہیں کہ مشترک کے چند معنی میں سے کسی ایک معنی کا راجح ہونا کبھی صیغہ اور لفظ میں غور کرنے سے ہوتا ہے، جیسے یوں کہا جائے کہ لفظ قرو سے حیض کے معنی مراد ہیں، کیونکہ قرو جمع ہے اور اقل جمع 3 ہے، اور 3 پہ عمل حیض مراد لینے کی صورت میں ہو سکتا ہے، نہ کہ طہر مراد لینے کی صورت میں۔ اور کبھی سیاق و سباق میں غور کرنے سے ہوتا ہے۔ سیاق و سباق میں فرق یہ ہے کہ سباق کیونکہ یہ با کے ساتھ قرینہ لفظیہ مقدمہ پر بولا جاتا ہے، اور سیاق یہ یا کے ساتھ قرینہ لفظیہ متأخرہ پر بولا جاتا ہے، یعنی اگر قرینہ لفظیہ لفظ مشترک سے مقدم ہو تو اس کو سباق کہیں گے، اور اگر لفظ مشترک سے مؤخر ہو تو اس کو سیاق کہیں گے۔ سباق کی مثال جیسے والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، یعنی لفظ قروء جو مشترک لفظ ہے اس میں حیض کے معنی راجح ہیں، اور قرینہ لفظیہ لفظ ثلاثہ ہے جو لفظ مشترک پر مقدم ہے۔ اس کی تقریر چونکہ پہلے گزر چکی، اس پہ ہم دوبارہ وقت نہیں لگائیں گے۔ اور سیاق کی مثال باری تعالیٰ کا قول احل لکم لیلۃ الصیام الرفث،
اور احلنا دار المقامت ہے، کیونکہ پہلی آیت میں احلہ اور دوسری آیت میں احلنا مشترک الفاظ ہیں، کیونکہ اس کے معنی نزول کرنے کے بھی ہیں اور حلال کرنے کے بھی ہیں، لیکن پہلی جو اس میں آیت ہے لفظ الرفث بمعنی جماع، جو لفظ مشترک سے مؤخر ہے، اس بات پر قرینہ ہے کہ احل حل حلال کرنے سے مشترک ہے، نہ کہ حلول سے۔ اور دوسری آیت میں لفظ دار المقامہ یہ بمعنی جنت جو احلنا لفظ مشترک سے مؤخر ہے، اس بات پر قرینہ ہے کہ احلنا حلول یعنی نزول کرنے سے مشترک ہے، نہ کہ حل سے مشترک ہے۔ اور پھر مصنف نے مؤول کا حکم بیان کیا کہ حکم یہ ہے کہ مجتہد کی تعویل سے جو معنی متعین ہوں گے ان پر عمل کرنا واجب ہوگا، مگر اس احتمال کے ساتھ کہ یہ معنی غلط بھی ہو سکتے ہیں اور دوسرے معنی صحیح بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ مجتہد غلطی بھی کرتا ہے اور درست بھی کرتا ہے، تو حاصل یہ کہ مؤول ظنی ہوتا ہے، قطعی نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا منکر کافر نہیں ہوتا، مگر اس پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت ترجمہ وضاحت تھی جو آپ نے سنی، اس کو اچھی طرح سمجھیں اور بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ کہ عمل مراد بغالب الرأی سے کون سا اعتراض ہوتا ہے اور اس کا کیا جواب دیتے ہیں، اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ مؤول کا حکم تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے سمجھنے دوسروں کو پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔